میرا اپنا ہیپوتھیسس یہی ہے کہ پاکستان کے اندر انسٹیبلٹی جو ہے اس میں یو ایس کا ارسپانسبل ایگزٹ اور ان کے لیفٹ اوور ویپنز اور ابھی جو کانسٹنٹلی وہ طالبان کو فائنینشیل سپورٹ پرووائڈ کر رہے ہیں، یہ سب فیکٹر اس میں کنٹریبیوٹنگ فیکٹرز ہیں۔ 20 سالوں میں پاکستان کے اوپر مسلسل ایک الزام لگتا رہا ہے کہ پاکستان ڈبل گیم کھیل رہا ہے۔ اب اس ایلیگیشن میں کتنی سچائی ہے نہیں ہے وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے، لیکن یہ ہے کہ یونائٹڈ اسٹیٹس کے پالیسی میکرز مجھے ایسے لگتا ہے کہ اب وہی کام پاکستان کے ساتھ کر رہے ہیں۔ آپ نے رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ بی ایل اے اور ٹی ٹی پی میں افغانستان کا رول ہے، وہاں پہ ان کو سیف سینکچوریز ملی ہوئی ہیں، اور بی ایل اے اور بی ایل ایف تو انڈیا میں بھی بہت اوپنلی ان کے جو ریپرزنٹیٹیو ہے وہ ان کی ٹی وی چینلز کے اوپر آ کے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم، میں ہوں اریبہ شہزادی اور آپ دیکھ رہے ہیں بلوچستان پلس۔ آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر ساجد اقبال صاحب، یہ انٹرنیشنل ریلیشنز ایکسپرٹ ہیں۔ اس وقت کیونکہ انٹرنیشنل ریلیشنز میں کروشل ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، اس کے حوالے سے ہم ان سے پوچھیں گے کہ وہ کیسے ان ڈیولپمنٹس کو ریڈ کرتے ہیں اور ان کی سیکیورٹی امپلیکیشنز فار دا پاکستان ان کو کیسے اسیس کرتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، کیسے ہیں آپ؟ سر، اٹس این ایبسولوٹ پلیزر ٹو ہیو یو ہیئر۔ کیونکہ آپ انٹرنیشنل ریلیشنز ایکسپرٹ ہیں تو آئی آر میں ایک بات کی جاتی ہے کہ انسیکیورٹی آف ون کنٹری از an opportunity for the other. So given the Pakistan's relations with the Afghanistan that are on the rocks now, تو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ انڈیا کے لیے یہ کیسے ایک اپرچونٹی ہے؟ کیا یہ اسٹیٹمنٹ اپلیکیبل ہے پاک انڈیا اینڈ پاک افغان ریلیشنز پر؟ جی بہت شکریہ اپنے پوڈ کاسٹ پہ انوائٹ کرنے کے لیے۔ بالکل ایسا ہی ہے کہ پاکستان افغانستان کے ریلیشنز آج کل کافی اسٹرگلنگ فیز میں ہے، اور انڈیا جو فیکٹر ہے افغانستان میں یہ آج کا نہیں ہے، اس سے پہلے بھی اگر آپ 2003 کی بات کریں تو 2003 میں جب امریکن ٹروپس کافی حد تک انہوں نے ایڈوانٹیج یا ایڈوانسمنٹ حاصل کر لی تھی افغانستان میں، تو اس کے بعد جب نیشن بلڈنگ کی باری آئی تو انہوں نے انڈیا کو ایک خاصا رول دینا چاہا افغانستان میں۔ تو تب بھی پاکستان نے اس وقت پروٹیسٹ کیا تھا کہ ہماری اور انڈیا کی جو رائیولری ہے یہ ایک اسٹیبلش فیکٹ ہے، ہماری 3 جنگیں ہو چکی ہیں، تو ہماری امیجیٹ نیبرہڈ میں اگر آپ انڈیا کو ایک امپورٹنٹ رول دیں گے اسٹیٹ بلڈنگ میں، تو اس کا مطلب ہے کہ انڈیا کی روٹس یہاں پہ ڈیولپ ہوں گی، جو ہمارے لیے خطرہ ہے۔ تو تب سے لے کر آج تک انڈیا ہمیشہ سے افغانستان میں جو ہے وہ اپنا انفلوئنس بڑھانا چاہتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسٹرن بارڈر پہ تو آلریڈی ہمارا ان کے ساتھ پرابلمس ہے انڈیا کے ساتھ، تو ویسٹرن بارڈر پہ بھی وہ اپنا انفلوئنس بڑھانا چاہتے ہیں۔ تو یہ بالکل صحیح ہے، پاکستان افغانستان کے ڈیٹیریوریٹنگ ریلیشن سے انڈیا اس وقت بھرپور فائدہ اٹھا رہا ہے۔ سر، ٹیررزم اس وقت پاکستان میں سرچ پر ہے۔ ہم نے وانا کیڈٹ کالج اٹیک دیکھا ریسنٹلی، پھر اس کے بعد اسلام آباد کچہری میں سوئسائڈ بامب اٹیک ہوا۔ تو گیون دس سرج ان دا ٹیررزم، اور نیشنل ایکشن پلان ہمارے پاس آیا تھا 2014 میں، پھر 2021 میں، آپ کو کیا لگتا ہے ویئر ڈڈ وی فال شورٹ، اور کیوں امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی پلانس کی پراپرلی؟ دیکھیں، ایک تو ٹیررزم کے رائز میں جو یو ایس ارسپانسبل وڈرال ہے فرام افغانستان بیک ان اگست 2021، اس کا بہت رول ہے۔ یعنی آپ انٹرنل ہمارے پرابلمس ہیں، جیسے کہ ناکٹا ایز کوآرڈینیٹنگ انسٹیٹیوشن اسٹیبلش ہوا تھا نیشنل ایکشن پلان سے ریلیٹڈ، کہ تمام جو سیکیورٹی سے ریلیٹڈ ادارے ہیں ان میں یہ کوآرڈینیشن کے لیے ایک پلیٹ فارم ہوگا تاکہ افیکٹولی کاؤنٹر ٹیررزم میز ہو سکے۔ اس میں کافی سارے اسٹرکچرل ایشوز آئے، انسٹیٹیوشنس کی جو کوآپریشن کا لیول تھا وہ اس طرح کا نہیں تھا، لیکن میرا اپنا یہ ماننا ہے کہ ان سب سے بڑھ کے یہ جو سرج ہے، ریسنٹ سرج، اس کا انٹرنل ویکنیسز سے تو تعلق ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی اس کا تعلق افغانستان میں جو ویکیوم کریٹ ہوا ہے، ایک کنٹری جو 20 ایئرس تک وہاں پہ کانفلکٹ میں رہی، اور وہ اس طرح سے ارسپانسبل ایگزٹ کر کے اور بہت سارے ہتھیار پیچھے چھوڑ کے، تو افغانستان کی گورنمنٹ جو طالبان تھی بیسیکلی فائٹرز تھے، ان کی یہ ایک ڈفرینٹ گراؤنڈس کے اوپر ان کی تیاری ہوئی تھی، گورننس ایک ڈفرینٹ فیلڈ ہے، تو وہ اس طرح سے گورننس کے لیے بھی تیار نہیں تھے، اور پاور شیئرنگ بھی نہیں ہوئی، صرف ایک ہی گروپ کے پاس گورننس آئی۔ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ پاکستان میں جو ٹیررزم میں جو انکریز ہوا ہے اوور دا پاسٹ 1 or 2 ایئرس، اس کا مین رول یو ایس ایگزٹ فرام افغانستان ہے۔ سر، آپ نے یو ایس وڈرال کی بات کی، ابھی نومبر میں نیشنل سیکیورٹی اسٹریٹجی آئی ہے یو ایس کی۔ یو ایس نے ہمیشہ اپنی سیکیورٹی اسٹریٹجی میں اس ریجن کو مینٹین رکھنے میں اپنا کاؤنٹر ٹیررزم رول کا ذکر کیا، بٹ دس ٹائم کاؤنٹر ٹیررزم رول بھی مینشن نہیں ہے اور افغانستان بھی مینشن نہیں ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یو ایس سیکیورٹی کی ذمہ داری اس پورے ایریا کی پاکستان کے شولڈرز پر ڈالنا چاہتا ہے گیون دس
آپ اگر زلمے خلیلزاد کی ٹویٹس کو اگر آپ انالیسس کرتے ہیں، کنٹینٹ انالیسس کرتے ہیں سنس دوحہ پیس پروسیس، میں چونکہ افغانستان پہ میری کافی فوکس ہے اور میں نے کچھ اس پہ ریسرچ بھی کی ہے، کچھ پیپرز بھی لکھے ہیں، تو مجھے ایک عجیب قسم کی فیلنگ آتی ہے کہ جیسے اس وقت سے اب تک یونائٹڈ اسٹیٹس جو ہے وہ، کیونکہ دوحہ ایگریمنٹ جو ہوا تھا اس کے کچھ جو کلازز تھے وہ تو پبلک تھے، وہ تو ہم سب کو پتہ ہے، لیکن وہ کافی ڈیٹیلڈ ایک پروسیس تھا، اور اس پروسیس میں پاکستان کا رول ایز اے فیسیلیٹیٹر تھا ٹو برنگ طالبان آن دا نیگوسیشن ٹیبل، لیکن اس سے آگے اس نیگوسیشنز میں اور اس ایگریمنٹ میں پاکستان کا رول نہیں تھا۔ تو مجھے اب خود یہ لگتا ہے جو پاکستان کے انٹرنل پالیٹکس کے حوالے سے زلمے خلیلزاد کی ٹویٹس اور باقی یو ایس پالیسی میکرز، مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے جان بوجھ کے یونائٹڈ اسٹیٹس شاید یہ چاہتا ہے کہ یہ جو ٹی ٹی پی کا ایشو ہے پاکستان کے حوالے سے، کیونکہ ایک چیز آپ کو یاد ہوگی کہ ان 20 سالوں میں پاکستان کے اوپر مسلسل ایک الزام لگتا رہا ہے کہ پاکستان ڈبل گیم کھیل رہا ہے۔ آن ون ہینڈ وہ یو ایس کے گئے جو افغانستان میں ایکشنز ہے ان کے ساتھ ہے، اور آن دی ادر ہینڈ وہ طالبان کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ اب اس ایلیگیشن میں کتنی سچائی ہے نہیں ہے وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے، لیکن یہ ہے کہ یونائٹڈ اسٹیٹس کے پالیسی میکرز، مجھے ایسے لگتا ہے کہ اب وہی کام پاکستان کے ساتھ کر رہے ہیں کہ آن ون ہینڈ وہ پاکستان کے ساتھ ریلیشن شپ بائیلیٹرل یا کاؤنٹر ٹیررزم میئرز پہ کوآپریشن چاہتے ہیں، اور آن دی ادر ہینڈ وہ طالبان کے ساتھ، اور یہ جیسے کہ کل 8 دسمبر کو 45 ملین US ڈالرز ریلیز ہوئے ہیں ان دا فارم آف کیش ٹو طالبان، یہ اسی کی ایک انسٹالمنٹ ہے جو انہوں نے بیسیکلی طالبان کے ساتھ کمٹمنٹ کی ہے۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ طالبان کی بھی یو ایس کے ساتھ ریلیشن شپ کی نیچر کیا ہے۔ تو ٹو کنکلوڈ مائی آرگومنٹ، مجھے ایسے لگتا ہے کہ یو ایس اب وہی گیم پاکستان کے ساتھ کھیل رہا ہے جو وہ پاکستان پہ الزام لگاتا تھا آف پلینگ ڈبل گیمز، کہ ایک طرف پاکستان کو سے چاہتا ہے کہ وہ ٹی ٹی پی کے اگینسٹ اور افغانستان میں جو نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں ان کے اگینسٹ یو ایس کے ساتھ کوآپریٹ کریں، اور آن دی ادر ہینڈ وہ طالبان کو مسلسل سپورٹ کر رہے ہیں جو کہ مین سینکچوریز پرووائڈ کر رہے ہیں ٹی ٹی پی کو۔ سر اف وی ریڈ بٹوین دا لائنس، تو آپ کو کیا ایسا لگتا ہے کہ افغانستان کے ساتھ اور پاکستان کے ساتھ آن دا سیم سائڈ یو ایس ریلیشنز نارملائز کرنے کی کوشش کر رہا ہے؟ یہ بھی ہے، یہ بھی ایک پرسپیکٹیو ہے، لیکن اصل میں جو جیو پالیٹکس ہوتی ہے وہ اتنی سمپل ہوتی نہیں ہے کہ وہ دونوں کے ساتھ سیم پیج کے اوپر ریلیشنس اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں۔ یونائٹڈ اسٹیٹس جو ورلڈ ہیجمن ہوتا ہے وہ اصل میں ان کی ڈومیسٹک پالیسی تو شاید فیئر ہو، لیکن ان کی جو فارن پالیسی ہوتی ہے یہ ہمیشہ فل آف گیمز ہوتی ہے۔ تو اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے، یعنی پاکستان اور یو ایس کی ریلیشنز، یہ جو مئی میں انڈیا کے ساتھ، انڈیا اور پاکستان کا آپس میں جو انسیڈنٹ ہوا ہے، اس سے پہلے اگر آپ یو ایس پاکستان کے ریلیشنز دیکھیں تو اتنے اچھے نہیں تھے، بلکہ کافی مشکل فیز میں رہے ہیں سنس ایون 2008 سے جب ایف پاک پالیسی اوباما نے دی تھی، اس کے بعد جو بائیڈن اور ٹرمپ، مطلب پاکستان یو ایس کے ریلیشنز اتنے اچھے نہیں رہے۔ تو یہ صرف ایک انسیڈنٹ کے بیس پہ جو ہمیں دکھایا جا رہا ہے میڈیا پہ، تو مجھے نہیں لگتا کہ ابھی جو ہے وہ مطلب میرا اپنا ہائپوتھیسس یہی ہے کہ پاکستان کے اندر انسٹیبلٹی جو ہے اس میں یو ایس کا ارسپانسبل ایگزٹ اور ان کے لیفٹ اوور ویپنز، اور ابھی جو کانسٹنٹلی وہ طالبان کو فائنینشیل سپورٹ پرووائڈ کر رہے ہیں، یہ سب فیکٹر اس میں کنٹریبیوٹنگ فیکٹرز ہیں۔ سر آپ نے بہت اچھے سے ایکسپلین کیا کس طرح یو ایس یہ کارڈز پلے کر رہا ہے۔ اسی کے ساتھ میں تھوڑا ایکسٹینڈ کرنا چاہوں گی نیشنل سیکیورٹی اسٹریٹجی سے۔ وہاں پہ انہوں نے بات کی کہ وہ بیلنس کرنا چاہتے ہیں اس ایریا کو، مینس کہ ساؤتھ ایشیا کو۔ تو اگر وہ بیلنس کرنا چاہتے ہیں انڈیا کو بھی اور پاکستان کو بھی، تو وہ کیسے کر سکتے ہیں؟ بیکاز انڈیا ان کے لیے ایک اسٹریٹجیکل اور ایک ملٹری پارٹنر کا رول پلے کر رہا ہے یو ایس کے لیے، ویز اویز چائنا، ویز اویز چائناز پریزنس ان دا انڈو پیسفک۔ تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ جو بیلنسنگ کی کمٹمنٹ ہے، از دس جسٹ اے ڈپلومیٹک پلیسیشن فار پاکستان؟ اگین میں جو پوسٹ کلونیل لٹریچر ہے اس کے مطابق جو ورلڈ ہیجمن ہوتا ہے وہ دنیا کے اندر یعنی انسٹیبلٹی ہوتی ہے، ڈیوائڈ اینڈ رول ہوتا ہے تو ان کی ہیجمنی برقرار رہتی ہے۔ ساؤتھ ایشیا کے کیس میں بھی ایسے ہی ہے، مطلب کشمیر کا ایشو اگر آپ دیکھیں، اس کی تاریخ دیکھیں تو یو ایس نے ہسٹوریکلی پاکستان کو بڑا اوپنلی سپورٹ کیا ہے یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل میں بھی اور ادر فورمز میں بھی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ان کے سٹینس میں نرمی آئی ہے کشمیر کے اوپر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کور ایشو ہے، یعنی کہ جو جس کو کہتے ہیں فالٹ لائن ہے ساؤتھ ایشیا میں، نیوکلیئر فالٹ لائن ہے، اس کے اوپر اگر آپ کے سٹینس میں نرمی آ رہی ہے اور آپ کے سٹینس میں
جو ہے وہ چینج آ رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ سیریس نہیں ہے اس جو کور ایشوز ہے اس کی ریزولوشن میں. اور افغانستان دوسرا فالٹ لائن ہے، یعنی اولڈ آپ نے ہائر کی اسٹوڈنٹ ہیں، آپ نے اولڈ گریڈ گیم بھی پڑھی ہے. اسی کانٹیکسٹ میں آج کل نیو گریڈ گیم کی بات ہو رہی ہے. جو نیو گریڈ گیم ہے اس کا جو سینٹر آف گریوٹی ہے وہ افغانستان اور سینٹرل ایشیا ہے. تو مجھے اس پالیسی میں ایک کانٹرڈکشن یہی نظر آ رہی ہے کہ آن ون ہینڈ آپ کلیم کر رہے ہیں کہ آپ ساؤتھ ایشیا میں اور ورلڈ میں جو ہے وہ فیئرنیس لے کے آنا چاہتے ہیں، اسٹیبلٹی لے کے آنا چاہتے ہیں، بٹ آن دی ادر ہینڈ آپ کی پالیسی، آپ کی جو ایکشنز ہے وہ کانٹرڈکٹری ٹو یور پالیسیز ہیں. سر، پاکستان کا نیشنل جو ایک پرسپیکٹیو ہے انڈیا کو لے کے وہ کلیئر ہے، پاکستان کی عوام کا بھی کلیئر ہے، بٹ وین اٹ کمز ٹو دی وار ود افغانستان اور افغانستان پاکستان ریلیشنز کو جو ہماری سوسائٹی لیول پہ ڈسکس کیا جاتا ہے، ہماری سوسائٹی، ہمارے اسٹوڈنٹس، ہمارے ینگ مائنڈس کنفیوز دکھتے ہیں. وی آر ناٹ کلیئر کہ ہم افغانستان پہ کیا پرسپیکٹیو لیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے نیشنل ڈسکورس میں یہ ڈائیکاٹمی کیوں ایگزسٹ کر رہی ہے؟ اس کی ایک آبویس ریزن ہے، انڈیا کے حوالے سے جو 2 نیشن تھیوری کا کانسیپٹ پری پارٹیشن دیا گیا اور اس میں کنسٹرکشن یہ کی گئی، آپ نے کنسٹرکٹیوزم تھیوری پڑھی ہوگی. کنسٹرکشن یہی تھی کہ ہندوز اور مسلم جو ہیں وہ 2 قومیں ہیں اور یہ ایک ساتھ نہیں رہ سکتی. اور برٹش کے ایگزٹ کے بعد ہندو جو ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کریں گے، تو بہتر ہے کہ ہم اسٹرگل کریں فار این انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ. اور پھر جب ہمیں انڈیپینڈنس مل گئی تو انڈیپینڈنس کے 1 سال بعد ہی ہمارا انڈیا کے ساتھ ایک کانفلکٹ ہوا، کائنیٹک کانفلکٹ ہوا، پھر 1965 میں، پھر 1971 میں، پھر 1998 میں، اور اس کے بعد ابھی مسلسل ہمارے کوئی کائنیٹک کانفلکٹس چل رہے ہیں انڈیا کے ساتھ. تو اور اس کے علاوہ ڈپلومیٹکلی اگر آپ دیکھیں، اسپورٹس میں آپ دیکھیں تو بڑی ایویڈنٹ ہے ہماری اینیموسٹی انڈیا کے ساتھ. پیپل آر ویری کلیئر کہ انڈیا ایک اینیمی اسٹیٹ ہے. افغانستان کی جہاں تک بات آتی ہے تو افغانستان کے ساتھ آلدو ہمارے ریلیشنز پہلے دن سے ڈیورنٹ لائن کے اوپر، یا جو انٹرنیشنل بارڈر بٹوین پاکستان اینڈ افغانستان ہے اس پہ یہ ایک فالٹ لائن ہے. لیکن ہم نے اور کلیشز بھی ہوئے ہیں، 1948 میں بھی ہمارا وہاں پہ کلیش ہوا ہے افغانستان کے ساتھ، اور آف اینڈ آن ہوتے رہے ہیں، لیکن کوئی فل اسکیل وار ہماری افغانستان کے ساتھ نہیں ہوئی. اور پلس جو سوویت افغان جہاد تھا یا سوویت افغان وار تھی فرام 1979 ٹو 1989، اس میں اگر آپ دیکھیں تو ضیاء الحق صاحب نے جو کنسٹرکشن کی تھی یہاں پہ، انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو افغانی مجاہد ہے یہ اپنی جہاد نہیں لڑ رہے، یہ پاکستان کی جہاد لڑ رہے ہیں. یعنی جو سوویت یونین ہے اٹ ول ناٹ بی لمیٹڈ ٹو افغانستان، اگر وہ وہاں پہ سکسیس حاصل کر جاتا ہے تو پاکستان آئیں گے. نہیں، ہمیں ان کے لیے دعائیں بھی کرنی چاہیے اور ان کی مدد بھی کرنی چاہیے. میں کچھ دن پہلے ان کا ویڈیو کلپ سن رہا تھا. تو یہاں پہ کنسٹرکشن ادروائز ہوئی ہے. یہاں پہ یہ بتایا گیا ہے کہ افغانستان ہمارے بھائی ہیں، اور ہے بھی صحیح، وہاں پہ بھی مسلمان ہیں، یہاں پہ بھی مسلمان ہیں، پلس جو پشتون ایتھنیسٹی ہے اس کو بھی ہم شیئر کرتے ہیں دونوں سائڈس. تو یہ فرق ہے کہ لوگوں کا افغانستان کے حوالے سے جو پرسپیکٹیو ہے وہ سلائٹلی ڈفرینٹ ہے دین ٹورڈز انڈیا. سر، لیکن اس کا سولوشن کیا ہے؟ کیونکہ جس طرح کی انٹرنیشنل ڈس انفارمیشن کمپین اور جس طرح کے مقاصد ہیں اس وقت افغان طالبان کے، ٹی ٹی اے، ٹی ٹی پی پاکستان کو جس طرح دیکھ رہی ہیں، ہمیں اپنا جو نیشنل ڈسکورس ہے اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں انہیں بھی ایز این اینیمی دیکھنے کی ضرورت ہے. وہ ہم کیسے کلیئر کریں گے؟ اچھا، میں یہاں پہ سلائٹلی ڈس ایگری کروں گا کہ ہمیں کنسٹرکشن ڈفرینٹ کرنی چاہیے، ان کو ایز این اینیمی دیکھنا چاہیے. مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمارے بڑے اچھے تعلقات رہے ہیں ہسٹوریکلی، اور ہمارے بڑے اچھے تعلقات رہ سکتے ہیں فیوچر میں بھی. آپ دیکھیں 1996 سے 2000 تک پاکستان واز امنگ دا فرسٹ 3 کنٹریز کے جنہوں نے افغان گورنمنٹ کو ریکگنائز کیا تھا. اور مجھے اب بھی یہ لگتا ہے کہ جو ہمارا ٹریڈ ہے افغانستان کے ساتھ یہ سرپلس میں ہے. یعنی اگر آپ پاکستان افغانستان ٹریڈ کا انالیسس کریں تو پاکستان کا 2-3 ملکوں کے ساتھ کہیں نہ کہیں ٹریڈ بیلنس ہے یا ٹریڈ سرپلس ہے. تو افغانستان کے ساتھ ٹریڈ سرپلس ہے. یہ آپ کی بات اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے کہ ٹی ٹی پی کے حوالے سے وہ کافی کنسرنڈ ہے. اس کی کچھ انٹولوجیکل ریزنز ہیں، میں بار بار اس پہ بات کر چکا ہوں. سر، ان کے فورن منسٹر انڈیا میں جاتے ہیں، پاکستان کے خلاف باتیں کرتے ہیں، اور given the reports that we have کہ BLA, BLF, TTP وہاں سے آپریٹ کر رہی ہیں، ڈیلی بیسس پہ ٹیررسٹ اٹیکس ہونے پاکستان کے اندر، بلوچستان پورا وی آر لوزنگ دا لائفس دیئر. تو اس سب کے رہتے ہوئے بھی ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ فیوچر میں ان کے ساتھ ہمارے ریلیشن؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی ایک کنٹری کے فارن منسٹر کا کسی دوسرے ساورن اسٹیٹ میں وزٹ
پہ پاکستان کو کوئی کنسرن نہیں ہونا چاہیے. مطلب یہ انٹرنیشنل ریلیشنز انٹرنیشنل نارمس ہے. وہاں پہ جا کے میں آپ سے میں اس پہ آتا ہوں. افغانستان کے لوگوں کو جو ایجوکیٹڈ لوگ ہیں ان کو ایک کنسرن پاکستان کے حوالے سے یہ بھی ہے کہ ہماری آزاد خارجہ پالیسی پہ پاکستان کو آبجیکشن رہتا ہے. تو ہمیں اس پہ میں یہ سمجھتا ہوں اوائڈ کرنا چاہیے. ہاں ایک چیز پہ جو ہمارا کنسرن ہے وہ یہ ہے کہ افغانستان کی سوائل کوئی دوسرا اسٹیٹ پاکستان کے خلاف استعمال نہ کرے. اور آپ نے رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ BLA اور TTP میں افغانستان کا رول ہے. وہاں پہ ان کو سیف سینکچوریز ملی ہوئی ہیں. اور BLA اور BLF تو انڈیا میں بھی بہت اوپنلی ان کے جو ریپرزنٹیٹیو ہے وہ ان کی TV چینلز کے اوپر آ کے بات کرتے ہیں. لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ افغانستان کی گورنمنٹ بہت انسٹیبل اور یعنی کہ فریجائل گورنمنٹ ہے, فریجائل رجیم ہے. کوئی کنٹری نے ابھی پراپرلی ان کو ریکگنائز نہیں کیا. جذبات میں آ کے جذباتی ریئیکشن دے کے بارڈر بند کر کے یا کائنیٹک ایکشنز کر کے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو افغانستان کے لوگوں میں آلریڈی پاکستان کے حوالے سے کنسرنز ہیں وہ زیادہ ہو جائیں گے. اور فیوچر میں جا کے کوئی اور بھی گورنمنٹ آتی ہے, کنسوسیشنل ڈیموکریسی آتی ہے, پاور شیئرنگ کی بیس پہ گورنمنٹ آتی ہے, تو یہ جو کنسٹرکشن ان کے مائنڈ میں ہو چکی ہوگی پاکستان کے حوالے سے اس کو پھر ڈی کنسٹرکٹ کرنا مشکل ہو جائے گا. میرا یہ آرگومنٹ ہے. باقی ان چیزوں سے میں آپ سے ڈس ایگری نہیں کرتا کہ اس وقت افغانستان کے ساتھ جو ہمارے نیچر آف ریلیشنز ہیں. اس کے ساتھ میں دوسری بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو یہ نان اسٹیٹ ایکٹرز ہے افغانستان میں, آپ یہ دیکھیں کہ جو 20 سال تک افغانستان میں جنگ ہوئی ہے اس میں ان نان اسٹیٹ ایکٹر سے افغان طالبان نے بینیفٹ لیا ہے. لاجسٹک بینیفٹ بھی لیا ہے, فائنینشیل بینیفٹ بھی لیا ہے, اور مین پاور بینیفٹ بھی لیا ہے. ان کے لیے ان گروپس کے خلاف ڈائریکٹلی اور اوپنلی ان کو کاؤنٹر کرنا ان کی انٹرنل یونٹی کے لیے بھی بہت بڑا خطرہ ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں دونوں طرف کی جو لیجیٹمیٹ کنسرنز ہیں اس کو سمجھتے ہوئے پاکستان کو اپنی بارڈر مینجمنٹ بہت بھرپور کرنی چاہیے تاکہ اس طرف سے جتنی بھی پرابلمس ہو ہم کم از کم اس کو بارڈر کے اس طرف نہ آنے دیں. اور اس کے علاوہ افغانستان کے ساتھ ہمیں لانگ ٹرم دیکھنا چاہیے. شارٹ ٹرم جو ہمارے رسپانسز ہوتے ہیں اس کا پہلے بھی مجھے لگتا ہے کہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ثابت ہوئے اور آئندہ بھی جا کے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے نیشنل انٹرسٹ کے اگینسٹ وہ چلے جائیں. سر ہم US کی بات کر رہے تھے. US نے یہاں پہ ویکیوم چھوڑا, 2 ڈیکیڈز تک وہ یہاں پہ رہا. میرے پاس ایک رپورٹ ہے اسپیشل انسپیکٹر جنرل فار افغانستان ریکنسٹرکشن سیگار کی رپورٹ کے مطابق US نے $144 بلین اراؤنڈ یہاں پہ انویسٹ کیا, اسپینڈ کیا. اور وہ اگر ہم World War II میں مارشل پلان پہ انویسٹمنٹ دیکھیں تو اس سے کہیں زیادہ ہے. تو اس کے بعد بھی جو ڈیولپمنٹ آئیڈیا تھا US کا, جس کور تھیم پہ وہ یہاں پہ آیا تھا, وہ اس کا کوئی آؤٹ کم نہیں ملا. ہمیں کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی, ابھی تک کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ پیسہ کہاں گیا اور یہ US کی پالیسیز میں کیا فلاز تھے, اور اس کا جو آؤٹ کم ہے وہ اس وقت کون بھگت رہا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ امریکن انٹرونشن ان افغانستان بہت جلد بازی میں ہوئی تھی. مطلب اگر آپ مین ان کا آپس میں, یعنی آپ کے سوال کا کرکس یہ ہے کہ وہ یہاں پہ یہ اتنے سارے پرابلمس چھوڑ کے کیوں گیا اور ان کو اپنے آبجیکٹیوز حاصل کیوں نہیں ہوئے. پہلی بات یہ ہے کہ آبجیکٹیوز کے لیے جو انہوں نے انٹرونشن کی تھی وہ جلد بازی میں تھی. ان کا مین کنسرن یہ تھا کہ القاعدہ لیڈرشپ جو افغانستان میں ہے ان کو ان کے حوالے کیا جائے کیونکہ وہ 9/11 اٹیکس میں انوالو تھے. اس کے اوپر بات چیت چل رہی تھی اور کچھ راؤنڈس کے بعد ہی انہوں نے وہاں پہ انٹرونشن کر دیا, انہوں نے ویٹ نہیں کیا. تو یہ جذباتی ری ایکشن تھا اس وقت 9/11 اٹیکس کے بعد. جب بھی آپ جلد بازی میں کہیں پہ کوئی فیصلہ کرتے ہیں, فورن پالیسی ڈیسیشن لیتے ہیں, پاکستان کے حوالے سے بھی میرا آرگومنٹ آپ سے یہی ہے کہ افغانستان کے حوالے سے جب ہم جذباتی فورن پالیسی ڈیسیشنز لیتے ہیں تو وہ لانگ ٹرم اس کے امپلیکیشنز ہوتے ہیں, پھر بعد میں سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے. تو US نے بھی یہی کیا, وہ افغانستان میں آیا اور آپ کو پتہ ہے چند ہفتوں کے اندر طالبان کی گورنمنٹ انہوں نے, یعنی کوئی ریزسٹنس نہیں تھی. ایک بک ہے افغانستان پیپرز کے ٹائٹل سے, اس میں آتھر لکھتا ہے, کریگ آتھر کا نام ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ US ٹروپس جب افغانستان میں آئی تو 3 مہینوں کے بعد ان کے کرنے کو کچھ تھا نہیں. اینڈ دے یوز ٹو پلے کارڈس, تاش کھیلتے تھے وہ افغانستان میں, کیونکہ کوئی ریزسٹنس نہیں تھی, طالبان ادھر ادھر چلے گئے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ملٹری جو ریزسٹنس تھی یا طالبان, مطلب اس کے بعد انہوں نے کیا کرنا تھا افغانستان میں. یہاں پہ جو پرابلم اس کے بعد آئی جس کو ہم کہتے ہیں افغانستان اسٹیٹ بلڈنگ پروگرامس, اس کے ڈفرینٹ فیزز آئے.
اس کے اوپر کافی رپورٹس آ چکی ہیں. سگار آپ نے مینشن کیا, سگار کی ہر سال ہر 6 مہینے بعد ان کے اوپر رپورٹ آتی ہے افغانستان کے اوپر. اس میں بے تحاشا ریزنز آئیڈینٹیفائی ہوئی ہیں. میں اگر 1 2 3 میں آپ کو بتاؤں تو پہلی ریزن یہ ہے کہ دیر واز اے لیک آف کلیئرٹی آن دیئر ویری آبجیکٹیوز ان افغانستان, کہ وہ نیشن بلڈنگ کرنا چاہتے ہیں, اسٹیٹ بلڈنگ کرنا چاہتے ہیں, کیا کرنا چاہتے ہیں. نمبر 2, there was inconsistency in the American policies towards Afghanistan. یعنی ایک پالیسی بناتے تھے, وہ پالیسی چینج کر کے دوسری پالیسی بناتے تھے, پھر تیسری پالیسی بناتے تھے, اور ان تمام پالیسیز کا آپس میں لنک نہیں تھا, انکنسسٹنٹ تھے. نمبر 3, وہاں پہ جن لوگوں کے اوپر انہوں نے ریلائی کیا تھا, ناردرن الائنس اور اس کے جو وار لارڈس تھے, وہ شروع سے کرپٹ تھے, وہ انٹرنل ایک پاور کمپٹیشن کا حصہ رہے تھے. تو یہ فنڈز کا استعمال جو افغانستان میں آپ نے $1.4 ٹریلین کا ذکر کیا, ان فنڈ کا استعمال وہ ان گروپس کے تھرو کرتے تھے جہاں پہ وہ منی زیادہ تر ان کے پاکٹس میں جاتی تھی اور افغانستان کے لوگوں کے ویلفیئر پہ یوز نہیں ہوتی تھی. اور چوتھی چیز یہ تھی کہ اینڈ آف دا ڈے جن لوگوں کے ساتھ انہوں نے نیگوسیشنز کر کے پیس ڈیل سائن کی, ان لوگوں کو انہوں نے 20 سال تک اگنور کیا ہے. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ طالبان. اگر آپ نے انہی کے ساتھ ڈیل کرنی تھا تو آپ ان 20 سالوں میں, ان شروع کے مہینوں میں جب آپ نے ان کو ملیٹریلی ان کو گورنمنٹ سے ہٹایا تو آپ ان کے ساتھ نیگوسیشنز کرتے. بلکہ حامد کرزئی جو ان کے پہلے پریزیڈنٹ تھے, ان کی پبلک اسٹیٹمنٹ موجود ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ طالبان راضی تھے کہ وہ ہم امریکنس کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ کر لیں, لیکن امریکنز اس وقت راضی نہیں تھے ان کے ساتھ کسی طرح کی نیگوسیشنز کرنے کا. تو یہ تمام فیکٹرز ہیں جو ان کے افغانستان میں فیلئر کی وجہ بنی. سر, ابھی اس وقت آپ کو کیا لگتا ہے ہمیں ٹی ٹی پی کو کیسے ڈیل کرنا چاہیے؟ ٹی ٹی پی کے حوالے سے یہی ہے کہ ہمارا جو کرمنل جسٹس سسٹم ہے, میں ہمیشہ سے اس چیز کے اگینسٹ رہا ہوں. وار ماڈل, دیر آر 2 ماڈلس ٹو ڈیل وتھ کاؤنٹر ٹیررزم. لٹریچر میں 2 ماڈلز ہیں, ایک وار ماڈل ہے, ایک کرمنل جسٹس ماڈل ہے. کرمنل جسٹس ماڈل آپ کے ٹیررزم کے روٹ کازز کو ایڈریس کرتا ہے اور آپ کو جڑ سے اس چیز کو ختم کرتا ہے, لیکن یہ ٹائم ٹیکنگ ہے. اور انفارچونیٹلی ہمارا جو کرمنل جسٹس سسٹم ہے یہ ویک بھی ہے, اور یہ بیسیکلی یہ اس کا بیک لاگ بھی بہت زیادہ ہے. جو وار ماڈل ہے یہ ٹیررزم کو بہت جلدی ختم کرتا ہے, اور لیکن اس کا ہوتا یہ ہے کہ روٹس وہی کی وہی رہ جاتی ہیں, جس کے بعد یعنی میں اس کی مثال ایسے دوں گا کہ ایک درخت ہے, آپ اس کو اوپر سے اس کے پتے صاف کر لیں, اس کے تنے کاٹ لیں, لیکن جب وہ دوبارہ سپرنگ آئے گا تو اس کی زیادہ شاخیں نکلتی ہیں, پہلے شاخیں کم ہوتی ہیں. وار ماڈل کے یہ کانسیکوینسز ہے. کرمنل جسٹس ماڈل کا یہ ہے کہ وہ روٹس کو نکالتا ہے, اور اس طریقے سے تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمیں جتنی بھی جو ٹی ٹی پی سے ریلیٹڈ جتنی بھی انسیڈنٹس ہوتے ہیں, جو G11 میں ہوا اسلام آباد میں یا باقی جو لوگ انوالو ہے, ان کا پبلک ٹرائل ہونا چاہیے تاکہ لوگوں کو بھی سمجھ آئے کہ اصل میں ان کی آئیڈیالوجی, ان کا مائنڈ سیٹ کیا ہے, اور ان کی جو ہیئرنگ ہے وہ پبلک کی جائے تاکہ یعنی وہ پورا جو ٹیررزم کا نیریٹو ہے وہ ڈیکنسٹرکٹ ہو. ابھی ہوتا یہ ہے پاکستان میں کہ یہ انسیڈنٹس ہو جاتے ہیں, لوگ پکڑے جاتے ہیں, جیلوں میں چلے جاتے ہیں, ٹرائل ہو جاتا ہے, ایگزیکیوٹ ہو جاتے ہیں, یا ڈائریکٹ کائنیٹک جو ہے ایفرٹس کے ذریعے سے ان کو مار دیا جاتا ہے. لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ لوگ ایسا کر کیوں رہے ہیں اور یہ ان کو ہم اس چیز سے کیسے روک سکتے ہیں. تو میرا مطلب ٹو کنکلوڈ آرگومنٹ یہ ہے کہ اپنے کرمنل جسٹس سسٹم کو مزید افیکٹو بنائیں, اور اس کا جو دائرہ کار ہے اس کو آپ کے جو ایکس فاٹا ریجن ہے وہاں تک اس کو لے کے جائیں. اور جو بھی ٹی ٹی پی, اتنی زیادہ لوگ نہیں ہیں, یہ بہت لمیٹیڈ ہیں کوانٹیٹی میں, جو بھی ان سے ریلیٹڈ لوگ آپ اس کو ایگزیکیوٹ اگر کر رہے ہیں تو اس کو تھرو کرمنل جسٹس سسٹم ایگزیکیوٹ کریں. سر, آپ نے زلمے خلیلزاد کی بات کی, اسی طرح دیر آر ملٹیپل پیپل جو کہ سوشل میڈیا کو یوز کر کے ایک ڈس انفارمیشن کمپین چلا رہے ہیں. ہمارے ینگ مائنڈس, ہمارے اسٹوڈنٹس ٹریپ ہو رہے ہیں, اینڈ ایون اتنا زیادہ انفلوئنس ہو رہے ہیں کہ ریسنٹلی ہم نے دیکھا کہ کچھ ینگ مائنڈس کچھ یونیورسٹیز میں وہ ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز میں انوالو تھے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ سوشل میڈیا کیمپینز کس طرح کنٹرول کی جا سکتی ہیں؟ یہ ایک بہت سیریس چیلنج ہے. مطلب آج میں ابھی آپ کی شو میں کلاس پڑھا کے آ رہا ہوں, تو کلاس میں اسٹوڈنٹس کے ساتھ میری یہ ڈسکشن چل رہی تھی کہ جو آپ کے مین کورسز ہیں, جو آپ کے ٹاپکس ہیں, ان کے بارے میں آپ کے پاس اتنی انفارمیشن نہیں ہے جتنی آپ کے پاس نان ایشوز کی انفارمیشن ہے, جو ٹک ٹاک کے اوپر اور باقی سوشل میڈیا ایپس کے اوپر آپ دیکھتے ہیں. فوکس نہیں رہا ہمارا, یعنی کہ جو چیز ٹرینڈنگ میں ہے آپ اسی کو, یعنی کوئی بھی چیز ٹرینڈ کر رہی ہے چاہے وہ کسی جو ہے میڈیا سے ریلیٹڈ کسی چیز کی ہے تو آپ اسی میں چلے جاتے ہیں. مین یہ فوکس نہیں ہے, ہر بندہ اپنی اسپیشیلٹی میں کنفائن نہیں ہے. اچھا, اس کا کاؤنٹر یہی ہو سکتا ہے کہ ایجوکیشن,
مطلب ہم نے اپنی ایجوکیشن پالیسیز کو اور اپنی ایجوکیشن سسٹم کو ری ویمپ کرنا ہے. بہت ٹریڈیشنل 80s 90s کا ہمارا یونیورسٹی سسٹم چل رہا ہے, کالج سسٹم چل رہا ہے. ہمیں اسٹوڈنٹس کو اور جو ینگ جنریشن ہے ان کی ایجوکیشن کو تھرو سوشل میڈیا کرنا چاہیے اور انسٹیٹیوشنل طریقے سے کرنا چاہیے تاکہ چیزیں ڈیکنسٹرکٹ ہو. اصل سلوشن یہی ہے, اگر دیکھیں وہی ہے نا کہ سوشل میڈیا کنسٹرکٹ کر رہا ہے کانسیپٹس کو, تھریٹس کو, فرینڈس کو, فیو کو کنسٹرکٹ کر رہا ہے, تو آپ کے پاس یہی آپشن ہے کہ آپ ڈیکنسٹرکٹ کریں. اگر آپ کی ڈیکنسٹرکشن کی ایفرٹس زیادہ افیکٹو ہوگی تو وہ اس کو بائی کر لیں گے. ادروائز تو یہ ایک واقعی ایک چیلنج ہے کہ آج کل جو کنزمپشن ہے یا جو سوشلائزیشن پروسیس ہے اس میں سوشل میڈیا کا بہت امپورٹنٹ رول ہے. سر جیو اکنامکس کی طرف آتے ہیں. ریکوڈک کاپر گولڈ مائننگ پروجیکٹ, ابھی ریسنٹلی 11 انٹرنیشنل بینکس نے $3.5 بلین لون اپروو کیا ہے فار دس ریکوڈک پروجیکٹ. آپ کو کیا لگتا ہے ہماری جیو اکنامک ٹریجیکٹری پاکستان کی کس طرف جا رہی ہے؟ بہت حوصلہ افزا ہے, اور میرا تو ہمیشہ سے یہ ماننا ہے کہ ہمارے ہاں ریسورسز کی اس طرح سے کمی نہیں ہے. ایون بلوچستان میں آپ کا آئل اینڈ گیس جو ہے وہ بھی فلی آپ کا ابھی تک ایکسپلور نہیں ہوا یا ایکسٹریکٹ نہیں ہو رہا اس کیپیسٹی میں, اس لیول میں. یہ جو گولڈ مائنز ہیں یا اس کے علاوہ جتنی بھی معدنیات ہیں پاکستان میں, بس ایک چیز جو ہے کہ ریسورس کرس نہ بن جائے. ایک تھیری ہے ریسورس کرس تھیری, کہ آپ کے اپنی ریسورسز آپ کے لیے لعنت بن جاتے ہیں. اس میں صرف مس مینجمنٹ ہوتی ہے, لیک آف گورننس ہوتی ہے, لیک آف انسٹیٹیوشنلزم ہوتی ہے. اب ہمارے پاس یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ کون سے ادارے ہیں جو اس پورے سسٹم کو یا اس پورے پروجیکٹ کو دیکھ رہے ہیں. میرے خیال میں میرے نالج میں بھی نہیں ہے, آپ کے نالج میں بھی اس طرح سے نہیں ہوگا کہ پاکستان کا کون سا ادارہ ہے جو اس وقت ریکوڈک کیس کو ڈیل کر رہا ہے, فیئرنیس کو ڈیل کر رہا ہے, میرٹ کے اوپر چیزیں چل رہی ہیں. اور دوسری یہ کہ یہ اچھی بات ہے کہ کمپنیز آ رہی ہیں اور یہاں پہ اس را مٹیریل کو پروسیس کر کے یہاں سے ریفائن پروڈکٹس کو وہ بیچیں گے. تو پاکستان کا یا تمام انڈر ڈیولپڈ کنٹریز کا ایک یہ بھی مسئلہ ہے کہ یہاں سے را مٹیریل تو ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں, ریفائنڈ پروڈکٹس ہم ایکسپورٹ نہیں کرتے. تو میں تو اوور آل اس کو اچھا دیکھتا ہوں, بٹ اس میں بھی بلوچستان کے جو لوگوں کے گریوینسز ہیں اگر ان کو تھوڑا سا کنسیڈر کیا جائے اور بلوچستان کا شیئر ان چیزوں میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اگین وی نیڈ انسٹیٹیوشنس, اور وہ انسٹیٹیوشنز بہت کلیئر ہونی چاہیے تاکہ ہر عام آدمی کو بھی پتہ ہو کہ بلوچستان میں اس وقت یہ جو پروجیکٹس چل رہے ہیں کون سے ادارے ہیں جو ڈائریکٹلی اس کو ڈیل کر رہے ہیں, اور کون سے ادارے ہیں جو بلوچستان کے لوگوں کو یہ یقین دلائیں کہ اس میں آپ لوگوں کا جو ڈیو شیئر ہے وہ اس کی حفاظت کی جائے گی. سر کنکلوژن کی طرف آتے ہیں. آپ پاکستان کی فارن پالیسی کو آن دا گلوبل اسٹیج نیکسٹ 5 ایئرس میں کہاں دیکھ رہے ہیں؟ بہت اچھا دیکھ رہا ہوں, اور خاص کر کے جو انڈیا نے بیوقوفی کی ہے پاکستان کے ساتھ, بہت جذباتی بیوقوفی کی ہے, اس میں جو پاکستان کو بلیسنگ ان ڈسگائز کی فارم میں ایک بلیسنگ ملی ہے ورلڈ وائڈ. اسلام آباد کیپٹل اتنا بزی پچھلے 20 سالوں میں نہیں رہا جتنا پچھلے 2-3 سالوں میں بزی رہا ہے. انٹرنیشنل وزٹس ہو رہے ہیں, اور مسلمان ممالک کا کافی ایک تھوڑا سا گیپ آ گیا تھا, ان کا ٹرسٹ دوبارہ سے بلڈ ہو رہا ہے, اور پاکستان بڑی زبردست ہیجنگ کر رہا ہے, بیلنسنگ کر رہا ہے بٹوین چائنا اینڈ USA. یہ بہت خوش آئند ہے. تو چیزیں تو اچھی ہے, لیکن اس میں جو انڈیپینڈنٹ ویریبل ہے وہ آپ کی پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہے. یہ کانسٹنٹ ایک معاملہ ہے جس کو دیکھنا پڑے گا کہ اگر آپ کے دوبارہ سے اس طرح کے حالات بنتے ہیں جو کہ بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, بیکاز ایک پارٹی آپ کی جو ہے وہ مطلب اس طرح سے نہیں ہے, آن بورڈ نہیں ہے, تو اگر آپ کی پولیٹیکل انسٹیبلٹی نہیں ہوگی تو ایکسٹرنل آپ کی جو اسٹرینتھ ہے وہ کمزور ہوگی. تھینک یو سو مچ سر. ڈاکٹر ساجد اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. انہوں نے ہمیں انٹرنیشنل ریلیشنز میں جو ڈیولپمنٹس ہیں اس پہ ایک بہت ہی زیادہ ڈیٹیلڈ اوور ویو دیا ہے, انالیسس دیا ہے. تھینک یو سو مچ سر ٹائم دینے کے لیے. آپ سے ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں.